جہاد اور کسب حلال. دروشو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کتاب کھول لے ساتھی. جہاد سے متعلق سبق ہے. فرماتے ہیں جہاد کے لغوی معنی مشقت اٹھانے اور بھرپور کوشش کرنے کے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ میں اپنی جان، مال اور صلاحیتیں اسلامی لشکر کے معاونت اور حمایت میں استعمال کی جائے. یہ جہاد کی تعریف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین غالب ہو، اس کا جھنڈا بلند اور اس کے دشمنوں کا جھنڈا سرنگوں رہے. جہاد اسلام کی روح ہے اور اس کی اشاعت اور غلبے کا ذریعہ ہے. جہاد ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی حمایت اور فساد و سرکشی کی جڑ کاٹنے کا نام ہے. اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر رب ذوالجلال کی بندگی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اور مختلف تحریف شدہ مذاہب و ادیان کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر انہیں اسلام کے سائے عدل میں جگہ دی جاتی ہے. بندگان خدا کو امن و اطمینان کی زندگی بسر کرنے اور اعلیٰ نصب العین کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا ہے. جہاد فساد اور دہشت گردی نہیں بلکہ امن و سلامتی کا راستہ ہے. اگر جسم کے کسی عضو میں پھوڑا پنسی نکل آئے تو تبھی پہلے مرہم اور پھر نشتر جانتے ہیں نا، چیر پھاڑ جس سے کرتے ہیں وہ آلات کاٹم پیٹ والے، پھر نشتر لگا کر اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ دونوں طریقے ناکام ہو تو جسم کے دوسرے اعضاء کی حفاظت کی خاطر اس فاسد عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے. یہی جہاد کا فلسفہ ہے. جہاد اسلام کا شعار مانے نشانی، علامت. جہاد اسلام کا شعار ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، چاہے دین کی حفاظت کے لیے ہو یا دین کے نفاذ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد دین حق کا قیام اور غلبہ قرار دیا جو جہاد ہی سے حاصل ہوگا. ارشاد خداوندی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو یہ جہاد کی تعریف، مقصد، اہمیت آپ حضرات کے سامنے آئی. سنا آپ نے حدیث دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ترجمہ: جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی. تشریح میں فرماتے ہیں کہ جہاد کا مقصد اسلام کی سربلندی اور عادلانہ نظام کا قیام ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جہاد کے باقی رہنے کا اعلان فرمایا ہے اور یہ پیشن گوئی کی کہ ہر دور میں اللہ کے ایسے مخلص بندے ہوں گے جو اللہ کے دین کا دفاع کرتے رہیں گے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. شوق شہادت کو دل میں لیے وہ موت کو زیست کہتے زندگی کو. شوق شہادت لیے وہ موت کو زندگی پر ترجیح دیں گے، زیست پر، اور جنت کو تلواروں کی چھاؤں تلے تلاش کریں گے. اللہ کے باغیوں اور دین کے دشمنوں کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کے لیے جان تک کی بازی لگائیں گے. نیچے دیکھیں حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا انتقال ہوا ولم یغزو، اس حال میں کہ اس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا،
ولم يحدث به نفسه، اور نہ کبھی دل میں اس کی خواہش کی، دل میں بھی جہاد میں شرکت کی خواہش نہیں کی، تو مات علی شعبۃ من النفاق، یہ نفاق کے شعبے پر مرا، منافقت پر مرا۔ ترجمہ سمجھ رہے؟ آگے دیکھیں، کسب حلال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسب حلال یعنی حلال کمانا۔ فرماتے ہیں کسب معاش ایک فطری امر ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے جو ذرائع تلاش کرے وہ جائز اور حلال ہو۔ اسلام کے بنیادی ارکان و فرائض کے بعد کسب معاش کی کوشش اور رزق حلال حاصل کرنے کی فکر بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کرام کی زندگیاں یعنی صحابہ اکرام کی زندگیاں اس حقیقت پر گواہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں محنت و مزدوری، زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کا ایک اہم کردار ہے، اور یہ چیز انسانی حیات کے لوازمات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو رزق حلال کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں، اور جو حلال مال اپنے اور اپنے اہل و عیال اور خادم پر خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے کسب معاش کے اعلیٰ نمونے قائم فرمائے۔ چنانچہ اگر ان ذرائع کو نیک نیتی، سچائی، خلق خدا کی نفع رسانی اور حاجت مندوں سے درگزر کے جذبے سے اختیار کیا جائے تو ہم خرما و ہم ثواب کی بنیاد پر، ہم خرما ہم ثواب کہتے ہیں دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی، کہ بنیاد پر دنیاوی کمائی کے ساتھ ساتھ اخروی کمائی کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے تاجر کو خوشخبری سنائی کہ وہ روز قیامت اللہ کے مقبول بندوں اللہ کے مقبول بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ دن بھر کی محنت و مزدوری سے تھکے ماندے شخص کو بوقت شام اللہ کی طرف سے پروانہ مغفرت ملنے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ کمائی کے وہ تمام ذرائع اختیار کرنا حرام ہے جن سے شریعت مقدسہ نے منع فرمایا ہے، جیسے سود، رشوت، جوا، سٹہ، چوری، ڈاکہ، بھتہ، ملاوٹ، جعلسازی اور دیگر ناجائز طریقے سب حرام ہیں۔ روز محشر جہاں زندگی، جوانی اور علم و عمل کے سلسلے میں ایک ایک سوال ہوگا، وہاں مال کے متعلق دو سوال ہوں گے۔ کون سے دو؟ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دو سوال ہوں گے۔ حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک اور فرض ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاشی کفالت کے لیے دست و بازو کی محنت سے کمانا ایک اہم فریضہ ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان و فرائض کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کمائی کے حلال ذرائع سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی آبرومندانہ یعنی عزت مندانہ زندگی کو تحفظ فراہم کرے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ جو شخص طاقت کے باوجود سستی اور کاہلی کے سبب محنت و مشقت سے جی چرائے اور گزر اوقات کے لیے دوسروں سے مانگتا پھرے، اس کے حق میں بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ کمائی میں اس طرح مشغول ہونا کہ فرائض تک چھوٹ جائے اور انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے یوں بیان فرمائی کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ قرآن میں ہے نا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، مبرور ای مقبول۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ای الکسب اطیب، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ قال عمل الرجل بیدہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا، وکل بیع مبرور، اور ہر مقبول بیع، اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر مقبول بیع۔ مقبول بیع جانتے ہیں؟ مقبول بیع اس تجارت کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، یہ مقبول بیع کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟